ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آج کے اس پروگرام کے میزبان مائک کالج کے جو پرنسپل صاحب ہیں، منتظمین ہیں، ان کا ایسوسی ایشن جو ہے یہاں تشریف لائے ہوئے انتہائی معزز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں پہ جو بچے ہیں، اور خصوصی طور پر یہاں کے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں، اور محکمہ تعلیم یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ہمارے اگر کوئی دوست ہے، کولیگز ہیں، آپ سب کو السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ سے چند گزارشات ہے، اور وہ گزارشات جو ہے وہ پاکستان کے خاطر ہے، وہ پوری دنیا کے خاطر ہے، وہ پوری انسانیت کے خاطر ہے، وہ ہمارے حال کے خاطر ہے، وہ ہمارے مستقبل کے خاطر ہے۔ اور وہ گزارشات یہ ہیں کہ ہم ذرا سوچ لیں کہ ہم اس وقت بحیثیت ایک والد، بحیثیت ایک استاد، بحیثیت ایک لیڈر اپنے آپ، اپنے ملک اور اپنے جوان نسل کے مقام کا تعین کس دائرے میں کر رہے ہیں؟ ہم اپنا موازنہ کس دائرے میں کر رہے ہیں؟ کیا یہ کافی ہے کہ تخبائی کا ایک بچہ اور ایک بچی جو ہے وہ ملاکنڈ، چارسدہ، مردان، ثوابی، لاہور، اسلام آباد یا پھر پاکستان کے کسی اور شہر کے کسی بچے اور بچی سے زیادہ نمبر لے لے؟ کیا یہ کافی ہے کہ ہمارا صوبہ پنجاب سے آگے نکلے، پنجاب سندھ سے آگے نکلے اور صوبوں کے درمیان موازنہ اور مقابلہ ہو؟ میرے بھائیوں اور خصوصاً ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہاں بیٹھے ہیں اس کالج کے اور کالجوں کے، اسکولوں کے، اس وقت میں اب بھی ایک ایونٹ میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جوان نسل جو ہے، جو اس وقت اسکولوں میں ہے، جو اس وقت کالجز میں ہے، جو اس وقت یونیورسٹیز میں ہیں، وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب مقابلے کا میدان اور معیار دونوں بدل چکے ہیں۔ مقابلے کا معیار اور میدان دونوں بدل چکے ہیں۔ دنیا سکڑ گئی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور اب شمال کے بچے کا مقابلہ دنیا کے جنوب سے بھی ہے، دنیا کے مغرب سے بھی ہے، دنیا کے مشرق سے بھی ہے، دنیا کے وسط سے بھی ہے، اور مختلف زبانوں کے لوگوں سے ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہے، اور یہ موازنہ اور مقابلہ مثبت انداز میں ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح آج ہم اور زبانوں اور رنگوں اور نسلوں اور مذاہب اور علاقے کے سائنسدانوں کے کاوشوں کا فائدہ لے رہے ہیں، میڈیسنز کی صورت میں، ٹیکنالوجی کی صورت میں، اور کتابوں کی صورت میں، ریسرچ کی صورت میں، اب ہماری باری ہے کہ ہم دنیا کو کنٹریبیوٹ کریں۔ Now this is our turn، ٹھیک ہے، to give something to the world, like food, like new knowledge, like research, like technology, like medicines, like something else which is beneficial for people all over the world۔ تخبائی میں پیدا ہونے والا بچہ تخبائی کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ پورے عالم کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے پیدا ہوا ہے۔ وہ صرف انسانوں کے فلاح کے لیے پیدا نہیں ہوا، وہ ہر جانور، ہر پرندے جو سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، جو پہاڑوں میں ہے، جو فضاؤں میں ہے،
نظر آتا ہے نظر نہیں آتا، ان کے فلاح و بہبود کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے بڑے کرم سے نوازا، حسین پیدا کیا، اور والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین امن کے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، لیکن ساتھ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں نے اس کو نیچے سے نیچے کر دیا۔ دو ایکسٹریم ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، یا اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے، درمیان میں کوئی نہیں۔ انسان کو اگر حسین پیدا کیا گیا، وہ حسن چہرے کی حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن بالوں کی حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن آنکھوں کے حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن لباس کے حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن گھر کے حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن گاڑی کے حسن تک محدود نہ ہو، وہ حسن فکر کا حسن ہے، وہ سوچ کا حسن ہے، وہ نیت کا حسن ہے، وہ ارادے کا حسن ہے، وہ عزم کا حسن ہے، وہ محنت کا حسن ہے، وہ مشقت کا حسن ہے، وہ صبر کا حسن ہے، اور وہ قربانی کا حسن ہے، وہ سخاوت کا حسن ہے، وہ رحمت کا حسن ہے، اور وہ شفقت کا حسن ہے۔ اب یہ سارے حسن مل کے انسان کو بنا دیتا ہے، جس پہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور اس کو ایک مقام دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، انسان کو خلیفہ کا خطاب دیا گیا، خوبصورت بنایا، عزت دی، خلیفہ کا خطاب دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ رب العزت کو اپنے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو سکھانے اور بتانے کے لیے اللہ رب العزت جب اپنا تعارف کرتے ہیں، اسے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، پڑھایا نہیں سکھایا۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو سکھایا، پیغمبروں کو بھجوایا، ایک سلسلہ چلایا، اور اللہ رب العزت نے جو بڑے 2 تحفے، باقی تحائف اور نعمتوں کے علاوہ جو انسان کو دیے، ایک قلم کا تحفہ، ایک کتاب کا تحفہ۔ اب اتنا بڑا ذات اور اتنے بڑے ذات کے اتنے بڑے تحفے، ان تحفوں کے احترام کے خاطر ہم نے نہ صرف اپنے بچے کو ٹائم دینا ہے، اپنے ہمسائے کے بچے کو ٹائم دینا ہے، اور ہمارا یہ ٹائم جو ہے مذہب کے بنیاد پہ نہ ہو، یہ نسل کے بنیاد پہ نہ ہو، یہ رنگ کے بنیاد پہ نہ ہو، یہ علاقیت کے بنیاد پہ نہ ہو، یہ ریجنلزم اور ریس کے بنیاد پہ نہ ہو، یہ کلر کے بنیاد پہ نہ ہو۔ ہم نے دل کھول کے، ہم نے سینہ کھول کے، اور سارے انسانوں، سارے زبانوں، سارے نسلوں اور سارے مذاہب کے بچوں کے لیے سوچنا ہے۔ اب میرے بھائی، ہمارے پاس چوائس ہے، یہ بات میں نے وہاں بھی کی، ادھر بھی کر رہا ہوں۔ ایک وہ زندگی ہے جو موت پر ختم ہوتی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو موت کے بعد بھی تاحیات چلتی رہتی ہے۔ ان دونوں میں ہمارے پاس چوائس ہے، ایک کی اپنی قیمت ہے، دوسری کی اپنی قیمت ہے۔ عام زندگی گزارنے والے لوگ موت پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی موت پر ہی ختم ہوتی ہے، لیکن ان سارے خطابات اور ان سارے القابات جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں، ان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان کے تقاضوں کو اگر ہم نے پورا کیا تو ہماری زندگی ہمارے موت پہ ختم نہیں ہوگی، ہماری زندگی ہماری موت کے بعد جاری رہے گی۔ آئیے اپنے جوان نسل کے لیے زندگی کا یہ مائلسٹون زندگی کے موت پہ نہ رکھے، اس کو موت کے بعد ہزاروں سال، لاکھوں سال دور رکھے۔ ہماری زندگی صرف زندہ لوگوں اور صرف زندہ جانوروں کے فلاح و بہبود کے لیے نہ ہو، ہماری زندگی اور ہمارے کاوشوں کا صلہ جو ہے ہمارے موت کے ہزاروں اور لاکھوں سال پیدا ہونے والے نسلوں کے لیے ہو۔ آج ہم سب جن آسائشوں کا، جن سہولیات کا، جس ٹیکنالوجی کا فائدہ لے رہے ہیں، ان کے موجدین آج سے سینکڑوں سال پہلے مر چکے ہیں، لیکن ان کی کاوش، ان کی قربانی جو ہے وہ زندہ ہے، وہ اس کا ہم فائدہ لے رہے ہیں، ہمارے بعد بھی لوگ فائدہ لیں گے،
انسان کا کمال یہ ہے، انسان کی کرامت یہ ہے، انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے کاوش، اس کے سوچ، اس کے فکر اور اس کے تخلیق کا عمل جو ہے یا فائدہ جو ہے اس کے موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ اپنے منصب اور مال کے بدولت کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، اپنے زندگی میں اپنے گرد و پیش پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، ایک جانور بھی ایسا کر سکتا ہے، سانپ اور بچھو بھی ایسا کر سکتا ہے، کتا اور شیر بھی ایسا کر سکتا ہے، کوئی بھی جانور ایسا کر سکتا ہے۔ انسان کا عظمت یہ ہے، انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے موت کے بعد اپنے خیالات، اپنے تحقیق، اپنے کاوشوں اور اپنی ایجادات کی وجہ سے جو ہے وہ اثر انداز ہو جائے اپنے موت کے بعد۔ اس کی کوئی کتاب ہو، اس کی کوئی مشین ہو، اس کی کوئی ایجاد ہو، اس کی کوئی تخلیق ہو، اس کی کوئی تحقیق ہو، اور اس کا قیمت زیادہ بھی نہیں ہے، اس کا قیمت ہمارا وقت ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، میرے بچے کا وقت کہاں گزر رہا ہے، میرے بچے کا وقت کس کے پاس گزر رہا ہے، میرے بچے کا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے۔ ہم بچے کو آنیسٹلی اسپیکنگ، ہم بچے کو کوے اور کبوتر کے اتنا ٹائم بھی نہیں دیتے۔ اگر ہم نے کوئی کبوتر پالا ہو اور گھر میں ہمارا بچہ بھی ہو اور کوئی کتا پالا ہو تو ہم کتے اور کبوتر کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، بچے کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اور وہ بھی صرف اپنے بچے کو۔ مجھے نہیں خیال کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اپنے وقت سے وقت نکال کر کسی ایسے اسکول میں بھی کبھی جاتے ہیں جہاں اس کے اپنے بچے نہیں پڑھتے۔ مجھے نہیں خیال کہ کتنے لوگ صرف پنسل اور بل پوائنٹ لے کے یا کوئی ٹافی وغیرہ لے کے کسی اسکول میں چلا جائے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ٹیچرز کے ساتھ بیٹھے، ان بچوں کو ایک ٹپکی دے، ایک شاباش دے، ایک مسکراہٹ دے۔ ہماری ایک پنسل، ہمارا ایک بل پوائنٹ، ہماری ایک مسکراہٹ ایک بچے کی دنیا بدل سکتی ہے، وہ فرش سے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو خیال کی قربانی ہے، جو نیت کی قربانی ہے اور جو وقت کی قربانی ہے۔ مال کی قربانی، مال کا زکوٰۃ، مال کا صدقہ تو ہم اپنے بخشش کے خاطر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا خطاب جو اللہ نے دیا خلیفہ کا، وہ مفت میں تو نہیں دیا۔ خلیفہ بننے کے بھی تقاضے ہیں اور خلافت کے بھی تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے جو ہے ایسے مدارس میں، کالجز میں، اسکولوں میں سیکھے جاتے ہیں۔ ہمارا قرآن مجید جس پہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمیں تحقیق کا، وہ ہمیں مشاہدے کا، وہ ہمیں کوشش کا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، دریا کو مسخر کیا، زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا۔ اس تسخیر کے لیے لیبارٹری کے راستے سے پہنچنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ باؤنڈری پر چائنا ہے، سورج وہاں بھی چمکتا ہے، سورج ادھر بھی چمکتا ہے، وہ پینل بنا رہا ہے سورج کے لائٹ کو کیپچر کر کے ہم اس کو رات کو یوز کرتے ہیں۔ بھئی اس سورج پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس سورج پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں نیشنوں سے یوز کرے گا اور فلاں نیشنوں سے نہیں یوز کرے گا۔ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے۔ اگر وہ یوز کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ انڈسٹری بنا سکتا ہے میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ اگر نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ اور جرمنی اور فرانس جو ہمارے صوبے سے، ملک تو چھوڑو، جو ہمارے صوبے سے رقبے اور آبادی میں کم ہے، اگر وہ میڈیسن بنا سکتے ہیں، اگر وہ اسٹیل بنا سکتے ہیں، اگر وہ پیور ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ سارے انسان، میں نے ادھر بھی یہ بتائی، سطح میں بھی یہ بات بتائی کہ ہمارے جتنے محترم ادھر بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ ہم سوچیں کہ ہم اپنا موازنہ اور اپنے بچے کا موازنہ اور اپنے بچے کے میدان اور مشقت کا موازنہ کس پیرائے میں کرتے ہیں، اس کا دائرہ کتنا ہے؟ اگر وہ تخبائی تک محدود ہے، وہ تخبائی والا پرواز کرے گا، وہ تخبائی سے آگے پرواز نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے اسے کے پی پہ رکھا ہے، پورے کے پی پہ، وہ اتنا ہی پرواز کرے گا۔ اگر آپ نے پیمانہ پاکستان رکھا ہے، وہ پاکستان کی حد تک پرواز کرے گا۔ اگر آپ نے ایشیا رکھا ہے، وہ ایشیا کی حد تک پرواز کرے گا۔ اگر آپ نے پوری دنیا رکھی ہے، یقین کرے وہ دنیا کے لیول پہ پرواز کرے گا۔ ہم کیوں بچے کے پرواز کا جو دائرہ ہے وہ کیوں اتنا محدود رکھتے ہیں؟ کیوں نہ ہم اسے ایک
بڑے دائرے میں پرواز کے لیے تیار کریں. ایک ایسے دائرے میں آپ انٹرنیشنل کا سوچیں گے تو آپ نیشنلی ڈیولپ ہوں گے. آپ نیشنل کا سوچیں گے تو آپ پروونشل لیول پہ ڈیولپ ہوں گے. آپ پروونشل کا سوچیں گے آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیولپ ہوں گے. آپ ڈسٹرکٹ کا سوچیں گے آپ ایک چھوٹے سے قصبے کے لیول پہ ڈیولپ ہوں گے. بھائی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا فخر ہے, ہماری جان ہے اور ہمارا سب کچھ ہے. لیکن صرف ملی نغمے گانے سے تو پاکستان آگے نہیں جائے. ہم نے سائنس میں کچھ کرنا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی میں کرنا ہے. دنیا میں ریٹنگ کا پیمانہ جو ہے آبادی نہیں ہے. دنیا میں ریٹنگ کا پیمانہ جو ہے وہ پیسے نہیں ہے. دنیا میں ریٹنگ کا پیمانہ جو ہے, درجہ بندی کا پیمانہ جو ہے وہ نالج ہے, وہ قلم ہے, وہ کتاب ہے, وہ تحقیق ہے, وہ ریسرچ ہے, وہ لیبارٹری ہے. میں خود بھی مطلب ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میرے مدارس والے جو بھائی ہیں, بزرگ ہیں, وہ مائنڈ نہیں کریں گے. آپ مجھے پورے پاکستان میں, مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے 99.99% یقین ہے کہ ہم مدارس میں اور اسکول دونوں میں قرآن کا حوالہ دیکھ کے تحقیق اور ریسرچ کی بات کرتے ہیں. کوئی تو مجھے ایک مدرسہ بتا رہے جس میں لیبارٹری ہے. مطلب اس میں کیا گناہ ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا شفٹ لے لیں, تھوڑا سا ٹرن لے لیں, یہ دنیا بھی اللہ کی ہے, یہ دنیا کسی اور کی تو نہیں ہے. اگر عارضی بھی ہے تو اللہ کی ہے, اگر دائمی ہے تو بھی اللہ کی ہے. نہ میں اپنے مرضی سے آیا ہوں, نہ میں نے اپنے مرضی سے جانا ہے. میں نے اللہ کی مرضی سے رہنا ہے, میں نے اللہ کے مرضی سے آنا تھا اور میں نے اللہ کی مرضی سے جانا ہے. تو یہ ایک سائنٹیفک سوچ اگر ہم ڈیولپ نہیں کریں گے, ہم ڈگریاں دیتے رہیں گے, لوگ ڈگریاں لیتے رہیں گے, 1100 میں 1100 نمبر آتے رہیں گے, آپ مبارکبادیاں دیتے رہیں گے, آپ مبارکبادیاں لیتے رہیں گے, آپ سرٹیفکیٹ دیتے رہیں گے, آپ سرٹیفکیٹ لیتے رہیں گے, لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. اثر تب نظر آئے گا جب ہم اس نالج کو پریکٹیکل میں کنورٹ کریں. آپ مجھے بتا دیں, ایک بچہ پرائمری میں جب داخل ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا. وہ جب 9ویں کلاس میں پہنچتا ہے تو اس کا عمر 14.5 سال ہوتا ہے, ایوریج 14.5 سال, کسی کا 14 سال, کسی کا 15, ایوریج 14.5 سال. 14.5 سال کی عمر میں وہ پہلی بار ایک لیبارٹری میں داخل ہوتا ہے. اس لیبارٹری میں وہ خود پریکٹیکل نہیں کرتا, استاد پریکٹیکل کرتا ہے, بچہ اس کو دیکھتا ہے. پھر بازار میں وہ پریکٹیکل کی تیار کاپی خرید لیتا ہے, وہ خود نہیں بناتا. پھر پریکٹیکل کے نمبر سفارش سے ملتے ہیں. تو بھائی آپ لیبارٹری کی الماری میوزیم کی طرح باہر سے دیکھتے ہیں کہ اس الماری میں یہ پڑا ہے, یہ پڑا ہے, یہ پڑا ہے. بھائی میوزیم اور لیبارٹری میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیبارٹری کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, لیبارٹری کی الماری کھلی رہنی چاہیے. بچہ خود پریکٹیکل کرے. اگر بچہ 15 سال کا ہو جائے اور وہ پریکٹیکل کی کاپی بازار میں خرید لے, نمبر سفارش سے ملے, لیبارٹری میں کوئی پریکٹیکل نہ کرے, آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے سائنسدان پہاڑوں میں بنیں گے, صحراؤں میں بنیں گے, سمندر میں بنیں گے, کارخانوں میں بنیں گے, کدھر بنیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. جب پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضاء مکمل ہوتے ہیں, تب پیدا ہوتا ہے. اس کے سارے انگلیاں برابر ہوتی ہیں. آپ نے کوئی بچہ اور بچی نہیں دیکھی ہوگی جو پیدا ہوئی ہو یا ہوا ہو اور جس کے 3 انگلیاں ہو اور 2 بعد میں نکل آتے ہیں. اس کا ایک کان ہو تو دوسرا بعد میں جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ پیدا ہو جاتا ہے, یا اس کی ایک آنکھ ہو تو دوسری آنکھ پیدا ہونے کے بعد ڈیولپ ہو جاتی ہے. سارے اعضاء مکمل ہو جائے تو انسان پیدا ہوتا ہے. انسان میں ایک آرگن ایسا ہے جو پیدائش کے وقت 1/4 ہوتا ہے, وہ مکمل نہیں ہوتا, وہ اس کا دماغ ہوتا ہے. دماغ جب انسان پیدا ہوتا ہے, کسی ڈاکٹر سے پوچھ لے, کسی نیورو سائنٹسٹ سے پوچھ لے, انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ نامکمل ہوتا ہے, 1/4 حصہ ہوتا ہے. 4 سال کی عمر تک اس کا دماغ مکمل ہو جاتا ہے, 4 سال کی عمر تک. اس بچے کے ابتدائی, یہ بات توجہ کی ہے, اس بچے کے ابتدائی 5 سال اگر اس کا عمر 70 سال ہے مثلا, تو اس کے یہ 5 سال آنے والے 65 سال سے 1000 گنا اہم ہے, 1000 گنا اہم ہے. اس کے ابتدائی 5 سال. اس ملک میں بچہ 15 سال کی عمر میں لیبارٹری پہنچتا ہے اور وہ بھی علامتی طور پر پہنچتا ہے. اب یہ بچہ جب پیدا ہو جائے اور جب تک یہ 5 سال تک پہنچتا ہے, اس کا ہم کیسے خیال رکھتے ہیں؟
اسے سلا دو. یا جب وہ جاگا ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر میں کسی فالتو بندے کو دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو گلی میں ادھر ادھر پھراؤ, یہ کرو وہ کرو. کبھی کبھی تو ہم نیند کی دوائی بھی دیتے ہیں کہ یہ شور نہ مچائے. وہ بھائی یہ اس کے بننے کا وقت ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بول نہیں سکتا, آپ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ سمجھ نہیں سکتا. اس کا دماغ گرو ہو رہا ہے, وہ چیزیں ایبزارب کر رہا ہے. آپ کو 65 سال بعد وہ بچہ ملے گا جو آپ کے گھر میں 5 سال میں بن گیا تھا. یہ اللہ کا عجیب قانون ہے, زبردست قانون ہے. اللہ بہت بڑا خالق, بہت بڑا خالق ہے. آپ کو 65 سال کی عمر میں وہی بچہ ملے گا جس طرح آپ نے اپنے گھر میں 5 سال میں رکھا تھا. کبھی کبھی ہمسائے کے کسی بچی کو ہم دے دیتے کہ اسے لے جاؤ اپنے گھر میں, تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیلو, یہ کرو وہ کرو, کبھی کھلونے دو. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ خیر ہے, ٹھیک ہے, برا نہیں ہے. لیکن بھائی یہ آپ کا بچہ ہے, یہ آنے والے دور کا لیڈر ہے, یہ آنے والے دور کا ڈاکٹر ہے, یہ آنے والے دور کا انجینئر ہے, یہ اللہ کا خلیفہ ہے. میں نہیں کہتا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اگر اس خلیفے کا آپ پہلے 5 سال میں جو اس کے بننے کا ٹائم ہے آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بحیثیت پاکستانی دنیا کو کیسے سائنسدان دیں گے؟ جاپان میں ایسا نہیں ہے, کوریا میں ایسا نہیں ہے, انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے, امریکہ میں ایسا نہیں ہے. پھر دوسرا موازنہ کرتے ہیں. آئیے, ابھی میں نے وہاں بھی یہ بات کی, ادھر بھی یہ بات کی. یہ میرا چوتھا ایونٹ ہے آج کے دن کا. دیکھیں 2022 میں امریکہ نے دنیا کے کل کتابوں کا 24.7% کتابوں کا خرید و فروخت کیا, سب سے زیادہ. یعنی اگر دنیا میں 100 کتابیں فروخت ہوئی تو 25 کتابیں امریکہ میں فروخت ہوئی اور خریدی گئی. امریکہ نے 24.7% کتابوں کے خرید و فروخت سے $4.2 بلین کمائے. 4.2 ارب ڈالر, 4.2 ارب ڈالر کتابوں سے کمائے. وہ مفت میں اتنا بڑا ٹیکنالوجی نہیں پروڈیوس کر رہے, وہ مفت میں سپر پاور نہیں بنا. جس قلم کا میں دعوے دار ہوں اور جس کتاب کا میں دعوے دار ہوں اور آپ دعوے دار ہیں, اس قلم کو انہوں نے اہمیت دی, اس قلم کو انہوں نے وقت دیا. اس نے لیبارٹری یوز کی, اس نے ریسرچ کیا, اس نے 1 سال میں دنیا کے 24.7% کتابیں فروخت کی اور خریدی. $4.2 بلین اس سے کمائے. دوسرے نمبر پہ چائنا تھا, تیسرے پہ جرمنی تھا, چوتھے پہ فرانس تھا. آپ آج جائے, سوچے, کسی سے پوچھے کہ پاکستان کا کیا نمبر تھا 2022 میں کتابوں کی خرید فروخت میں. اور فی ہفتہ ایوریج ہر دنیا میں ریٹنگ ہوتی ہے ہر قوم کی کہ وہ ہفتے میں اوسط کتنا پڑھائی کرتے ہیں, کتنا گھنٹے پڑھائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, خیر ہے, یہ بھی آپ کریں, پاکستان کا پتہ کریں ایشیا میں, دنیا میں, کہ ہم کتنے پڑھنے والے ہیں, ہم کتنے لکھنے والے ہیں. اور کسی اور کا نہیں, اپنے بچے کا سیل فون لے لے, اس میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کا اسکرین ٹائم کتنا تھا, 1 ہفتے میں اسکرین ٹائم کتنا تھا, 1 دن میں اسکرین ٹائم کتنا تھا. آپ وقت 1 گھنٹہ انویسٹ کریں گے تو وقت 10 گھنٹے کے فائدے کے حساب سے آپ کو واپس آئے گا. ہمارا وقت جو ہے, ہماری زندگی ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم وقت اور زندگی کو تو الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے کتے کو 2 گھنٹے دیے, اس کا مطلب یہ ہے آپ نے زندگی کا ایک ٹکڑا کتے کے نام کر دیا. اگر آپ نے ایک کبوتر پالا ہے, میں نہیں کہتا کتا کبوتر پالنا کوئی جرم ہے, میں یہ نہیں کہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو, یا ہم بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت انسان ان حالات میں یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے 2 گھنٹے کتے کو دے دے, کبوتر کو دے دے, کسی طوطے کو دے دے, کسی اور جگہ ضائع کرے, سوشل میڈیا کو دے دے, کسی اور چیز کو دے دے. وہی آپ زندگی دے رہے ہیں. کبھی کبھار آپ کسی رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں تو رشتہ دار پتہ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ویسے آ گیا. وہی اس نے زندگی دی, آپ کو زندگی کا ایک حصہ دیا. اگر آپ نے دن گزارا تو آپ نے زندگی کا ایک ٹکڑا پورا 1 دن کے برابر اس کو دے دیا. زندگی کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے. خون دے دو, خون کی جگہ اور خون پیدا ہوگی. پودے کی شاخیں کاٹو اور شاخیں نکل آئے گی. وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت بات تیری اور میری نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی بات ہے, بحیثیت قوم ہماری بات ہے. ہم کسی زلزلے میں, کسی طوفان میں, کسی مصیبت میں دنیا کو
पाकिस्तान के बनाए हुए वैक्सीन कब देंगे, हम दुनिया को पाकिस्तान के बनाए हुए मेडिसिन कब देंगे। मेरा डॉक्टर मुआलिज है, मुअज्जिद नहीं है, मुहक्किक नहीं है, वो किसी और के बनाई हुई दवाई को तजवीज़ कर सकता है किसी मरीज को, अपनी कोई दवाई नहीं बना सकता। मेरा इंजीनियर किसी और के टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, अपना टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता। मैं कब कोई मशीन बनाऊंगा कि दुनिया को दे दूं? मैं कब जाऊंगा दुनिया को कि मैं तुम्हारी जमीन आबाद करूं? मैं कब जाऊंगा दुनिया के किसी और मुल्क में कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊं? कितने ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के हमारे मुल्क में स्कूल बना रहे हैं। जब सैलाब आता है, जलजला आता है, कोई साइंस का सामान हो, कोई इंजीनियरिंग का सामान हो, कोई लेबोरेटरी का सामान हो, कोई सोलराइजेशन हो, कोई हमें कौम है, एक डिग्निफाइड कौम है, एक बावकार कौम है, तो सिर्फ मिल निगाहों से तो काम नहीं होगा। भाई जब आप अपने बच्चे को टाइम देंगे, अपने हमसाये के बच्चे को टाइम देंगे, लेबोरेटरी को टाइम देंगे, लाइब्रेरी को टाइम देंगे, थोड़ा लिखने पढ़ने का हिसाब करेंगे, तब पाकिस्तान आगे जाएगा, तब साइंसदान निकलेगा। इस वक्त इस सूबे में जिस महकमे में मैं मुलाजिमत कर रहा हूँ, इस मेरे डिपार्टमेंट के यानी स्कूल के कॉलेज यूनिवर्सिटीज पे शामिल नहीं है। मेरे 4 महीने का बजट इस गरीब सूबे का सिर्फ स्कूल के लिए, हुकूमत सब कुछ दे रहा है, फंड दे रहा है, वसाइल दे रहा है। मेरे 4 महीने का बजट 1 जुलाई 2023 से जो अब तक 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब ये 14 महीना अभी चल रहा है। इन 4 महीनों का 97 अरब रुपए बजट है मेरे डिपार्टमेंट का। 4 महीने का 97 अरब रुपए बजट। अब मेरे बच्चे साल के 365 दिनों में सिर्फ 180 दिन स्कूल जाते हैं, बाकी उनकी छुट्टियां होती हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्कूल में उनके वो घंटे कितने मेटिकुलस यूज होते हैं। मेरे एक दिन का खर्चा, मेरे डिपार्टमेंट का, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का एक दिन का स्कूल पर खर्चा 1 अरब और 1 करोड़ से ज्यादा है। आप मुझे बता रहे, इस 1 अरब ये एक दिन का खर्चा है। एक दिन का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल में मेरे डिपार्टमेंट में 66 लाख कम बेश बच्चे और बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हैं। अगर 10-10 रुपए एक बच्चे और बच्ची को सुबह वालिदैन देते हैं तो 6 करोड़ और 60 लाख रुपए इससे बनते हैं। जी, 6 करोड़ 60 लाख। प्राइवेट स्कूल अगर मिला ले तो 6 करोड़ उनके बनते हैं, तो 12 करोड़ वालिदैन लगाते हैं रोजाना। 1 अरब 1 करोड़ हुकूमत लगाता है। आप मुझे बता रहे, मैं मुल्क को क्या दे रहा हूँ इन रिटर्न? कौन सा साइंसदान, कौन सा इंजीनियर, कौन सा ऐसा डॉक्टर, कौन सा एक इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन जो औरों को साथ लगा दे? वालिदैन भी बच्चे को कहते हैं तुम्हें रोजगार मिलेगा, उस्ताद भी कहता है तुम्हें रोजगार मिलेगा। यार क्यों नहीं बताते कि तुम रोजगार दोगे लोगों को? तुम लेने वाले नहीं होंगे, तुम देने वाले होंगे। तो ये काम जब हम as a father, as a mother, as a brother, as a teacher, as a social activist नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। हर शख्स का ये ख्याल है कि मेरे बाद कोई बंदा आएगा तो पाकिस्तान ठीक करेगा। भाई वो बंदा कभी नहीं आएगा, वो बंदा आप है, वो बंदा मैं हूँ। और ये हमें यकीन करना चाहिए कि हमने ही ये बेड़ा इस कंधों पे उठाना है। एक बावकार कौम की तरह हम पाकिस्तानी बच्चे किसी से भी कम नहीं है। पाकिस्तानी बच्चे सलाहियत के लिहाज से किसी से कम नहीं है। बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, तवज्जो की जरूरत है, तहकीक की जरूरत है और हौसला अफजाई की जरूरत है। इस पे कोई खर्च नहीं आता। तो आइए ये अज़म करें कि मरने से पहले हम अपने अपने हिस्से का ऐसा कोई काम करेंगे जो पाकिस्तान को भी आगे ले जाए और जो हमारे मौत के बाद हमारे बख्शिश का सबब भी बने। लेकिन एक ऐसा काम जो हमारे मौत के बाद पैदा होने वाले हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद करोड़ों और खरबों लोगों के फायदे का काम आए, चाहे जिस मजहब का हो, जिस नस्ल का हो, जिस रंग का हो, जिस जुबान का हो। मैं आप सबका एक बार फिर इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह आप सबका